وہ خلیفہ وقت نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھوکا یا پیاسا مر گیا تو اس کے بارے میں بھی میں جواب دوں گا کہ میرے سلطنت میں، میرے ایریے میں، میرے علاقے میں ایک کتا پیاس سے مر گیا یا بھوک سے مر گیا۔ ناظرین، کیونکہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں کے جو بادشاہ تھے وہ رات کو بھیس بدل کر رات کو اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا گشت کرتے تھے۔ کہیں وہ بڑھیا بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، بیٹا سو جاؤ کھانا بنا رہی ہوں، بیٹا سو جاؤ کھانا بنا رہی ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کیا پکا رہی ہو، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں، خلیفہ وقت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، میرے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ بیت المال میں گئے، وہاں سے سامان اٹھایا اور غلام نے کہا جی میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا نہ، قیامت والے دن میرا بوجھ کون، تو اٹھائے گا؟ مجھے خود اٹھانے دے۔ وہ خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کے آتے ہیں اس بڑھیا کے گھر اور اس کو کھانا بنواتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو عمر کو معاف کر دے، تو عمر کے بارے میں غلط باتیں کر رہی تھی، اب تو عمر کو معاف کر دے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا تمہارے ہاں۔ نہ میں تو اس کو معاف نہیں کروں گی۔ پھر آخر جب اس عورت نے کہا کہ کاش تو ہی ہمارا حکمران ہوتا، پھر آپ معافی مانگی، پھر ان کی معافی ہوئی۔ ناظرین، یہ باتیں اسلام کی تاریخ میں بے شمار باتیں ملتی ہیں، بے شمار نمونے ملتے ہیں، مسلموں کے، غیر مسلم کے، یہود و نصارہ کے ملتے ہیں۔ لیکن آج جو منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں کہ آج میں نے کیا دیکھا۔ ناظرین، صبح تقریباً کوئی 10:30 یا 11 کا ٹائم تھا، میں ایک علاقے میں گیا جہاں پہ وہ کوئی ویگو ڈالا تھا کالا رنگ کا، اور SAC گاڑی کا 080 نمبر تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ پولیس بھی تھی، اور وہ جیسے یہ ہوتے ہیں جو AC وغیرہ ہوتے ہیں، جو DC ہوتے ہیں علاقے کے، وہی لوگ تھے۔ اب وہ روڈ پہ گزر رہے ہیں، بازار میں گزر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ ریڈیو والے، دیکھیں بات یہ ہے کہ غلطی ریڈیو والوں کی بھی ہے۔ جب ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کی حدود ہے، آپ اس حدود سے آگے نہیں لگائیں، لیکن بعض اوقات غربت ایسی ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بندے مجبور ہیں بیچارے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ ایک بندہ اگر 5,000 کی سبزی لے کے آتا ہے تو 500,000 کی سبزی بکتی ہے، باقی خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم نے ان کا حال پوچھا ہے؟ فروٹ خراب ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی ان کا حال پوچھا ہے؟ اب وہ جو بزرگ تھے، وہ جو صاحب تھے، وہ جو اس ڈالے میں بیٹھے ہوئے تھے، شیشے بند تھے، ایسی چل رہا تھا۔ اب ان کے ساتھ پولیس والے ہیں اور ساتھ ان کے ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں، وہ جو کرین لفٹر تھا وہ تھا۔ اب کرتے کیا ہیں وہ لوگ؟ یار CM پنجاب یا PM پاکستان، خدا کے واسطے ہم سب نے مرنا ہے، مر جانا ہے یار۔ اگر آج ہمارے پاس وقت پہ کھانا بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک خوشحال ہے۔ اگر آج ہم اچھے طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، یا اچھے طریقے سے ہم پی رہے ہیں، یا ہم اچھا پہن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا ملک خوشحال ہے۔ کبھی نکل کر آپ اپنی خواب گاہوں سے جنگل میں جا کے دیکھیں، دیہاتوں میں جا کے دیکھیں کہ لوگ کس حال پہ جی رہے ہیں۔ اچھا، اب ایسے ہے کہ وہ ڈالا آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے لفٹر ہے اور ٹرالی ہیں 2-3 بلدیہ کی جو میسر کمیٹی ہوتی ہے۔ اب وہ جو پھٹے ہیں، جو ریڑیاں ہیں، وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جو بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ یقین کریں، وہ کوئی اسرائیل کا بندہ نہیں تھا، وہ کہ افغانستان کا بندہ نہیں تھا، وہ کہ امریکہ کا بندہ نہیں تھا، وہ اس شہر کا AC تھا۔
سبزی والے کی ریڑیاں تھیں، میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے، پیاز ٹماٹر فل ریڑی تھی، تقریباً 1 من 40 کلو پیاز ہوں گے یا 30 کلو پیاز ہوں گے، کوئی ٹماٹر ہوں گے، اس نے ایسے اٹھایا اور اس ٹرالے میں ڈال دی، 3-4 ایسے اس نے کیے، ایک ناشتے والا تو خیر بھاگ گیا، اور بھی لوگ یہ کر رہے تھے۔ تو میں جب یہ منظر دیکھا میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں گیا اس ڈالے کے آگے، میں نے جیسے شیشہ کھٹکھٹایا تو پولیس والا میرے پاس کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے صاحب سے ملنا ہے۔ وہ پولیس والے نے مجھے کھینچا، میں نے کہا مجھے صاحب سے ملنا ہے، میں نے جب بلند آواز سے میں نے ملنا ہے اس کو، اس نے شیشہ نیچے کیا۔ اب اس کے چہرے کا میں آپ کو بتاؤں نا، یقین کریں آپ بھی میری بات پہ ہنسیں گے، یہ وہ سب کہ لعنت برس رہی تھی ان کے چہرے پہ، کوئی رونق نہیں تھی ان کے چہرے پہ، ایسے مرجھایا ہوا چہرہ۔ اور مجھے عجیب سا لگا کہ جیسے میں ہندوستان کے کسی ہندو سے بات کر رہا ہوں یا میں کسی اسرائیلی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سر میری بات سنیں، وہ ٹماٹر اور پیاز کا جو ریڑھا آپ نے الٹایا ہے، وہ آپ نے جو ناشتے والا تھا یا کوئی اور تھا، سر آپ اس کو جرمانہ کریں، ان کو سزا دیں، یہ تو نقصان نہ کریں۔ کمال ہے کہ وہ ایک زبان سے ایک لفظ بھی بولتا۔ اس نے پولیس والوں کو دیکھا ہے، اس نے شیشہ اوپر چڑھا دیا ہے اور پولیس والوں نے مجھے سیٹ پکڑ دیا ہے۔ خیر پیچھے ایک بریانی والا تھا، میں اس کے بعد جا کے بریانی کھائی ہے اور میں روتا رہا ہوں کافی دیر۔ 2-3 لوگ میرے پاس چل کے ہیں، جو باہر سے لوگ دیکھ رہے وہ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب کیا بات تھی، کیا کہہ رہے تھے، کیا کہا ان کو۔ خیر میرے جذبات وہاں پہ جو تھے، میں نے جو سی ایم پنجاب کو یا پی ایم پاکستان کو یا آرمی چیف کو جس کو جو کہنا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے ان سے التجا کی، خدا را یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ یار حالات بہت خراب ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں میری ویڈیو دیکھنے والوں کہ ایک بندہ اگر ایک وہ پیاز بیچتا ہے 40 کلو یا ٹماٹر بھی، تو کتنے پیسے کما لے گا یا اس ٹماٹروں سے یا پیاز سے؟ جو وہ اس کی ریڑھی جو تھی وہ انہوں نے الٹائی۔ اچھا وہ ایک بات بڑی اور طرف ہے، آپ جو سن کے آپ کو اور روئیں گے، آپ جیسے میں آج رو رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں یہ جو ریڑھی ہے یہ کرائے کی ہے، یہ ریڑھی جو ہے یہ کرائے کی ہے۔ اچھا میں جو پولیس والا تھا اس کو کہا یار یہ جو صاحب ہے یہ تو گنگا بہرا ہے، تم کوئی ان کو خدا کا خوف کرو، ان کو اس طرح تو نہ سنو بات۔ خیر لوگ میرے پاس آئے، میں نے وہاں پہ ناشتہ کرنا تھا، مجھے بھوک ستا رہی تھی اور میں رو بھی رہا تھا اور کرلا رہا تھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے اس ملک کو، اس ملک کے حکمرانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں مانتا ہوں غلطیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، یار وہ ریڑھی والا قصوروار تھا میں مانتا ہوں، یار وہ سبزی والا قصوروار تھا میں مانتا ہوں، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یار ہم ان کو وارننگ دیں، ان کو ہم جرمانہ کریں، ان کو ہم چلو 2 تھپڑ لگا دو یار، ان کو 2 ڈنڈے لگا دو ان کو یار، حالانکہ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بازار میں ہم جاتے ہیں، روڈ پہ ہم جاتے ہیں، اب وہاں پہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم بھی سواری میں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یار اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک تو نہ کرو یار۔ میری ویڈیو جو دیکھے خدا کے واسطے یہ میرا پیغام افسران بالا تک پہنچاؤ۔ اگر کسی ایک غریب، میں بڑی بات کرتا ہوں، مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے، ایک 97 یا 98 کی بات ہے، غالباً 97 کی بات ہے، یہ لاہور میں وحدت روڈ پہ اس علاقے کے لوگ ابھی جو زندہ ہیں ان کو پتہ ہے اس واقعے کا، وہ ایک قبر کھودی اور قبر جب کھودی تو جب ہم وہ مردے کو نیچے ڈالنے لگے تو وہ قبر بچھوں سے فل ہو گئی، بچھو پتہ نہیں کیا چیزیں وہاں پہ آ گئی، مکوڑے آ گئے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے، وہ پڑھے لکھے فیملی تھی، اس کا بیٹا کہتا ہے نہیں جی قبر اور بناؤ، قبر اور بناؤ۔ 2 قبریں کھودی، دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ وہاں پہ جو اکابرین تھے وہ قبرستان، مجھے یاد ہے وحدت روڈ پہ قبرستان تھا وحدت کالونی کا، تو مجھے اس کے وہ بزرگ تھے، اس نے کہا یار اب ایسے ڈال دو اس کو دفناؤ۔ بعد میں جب میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا، انہوں نے کہا یہ فلانے محکمے کا بہت بڑا سرکاری افسر تھا۔ بھائی اگر آپ کو ویگو ڈالا ملا ہوا ہے، ڈبل کیبن ڈالا ملا ہوا ہے،
اگر آپ کو اتھارٹی ہے، آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہی ہے، خدا را اس جو غریب کی جو آہ ہے، جو اس کی جو ہے بد دعا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر دے گی. یقین کریں آپ کی نسلوں کو تباہ کر دے گی. آج یہی حال ہے. ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور وہ جناب کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، یہ غریب ہے، نہ ان کو کوئی بیماری ہے، نہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، یہ رکھی سکھی کھا فریدا گھرے دا پانی پی، نہ ویک بنایاں چوپڑیاں، نہ ترسامی جی جنہ کھادیاں چوپڑیاں انہوں دے ڈھڈ پیڑ. تو جتنے بھی اے سی ڈی سی صاحبان ہیں، یا بلدیہ کے افسران ہیں، یا کارپوریشن کے لوگ ہیں، مؤثر کمیٹی کے لوگ ہیں، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا خدا را ان کو وارننگ دیں، ان کی ایسا تذلیل نہ کریں. یقین کریں سبزی فروٹ پھل وہ اس میں ڈال رہے تھے ریڑھی میں، اور وہ بیچارے رو رہے تھے، ان کا کوئی آنسو صاف کرنے والا نہیں تھا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر میں کسی سی ایم نے یا پی ایم نے آنا ہو، وہاں پہ ریڑھی والوں کو کوئی نہیں ریڑھی لگانے دیتا. ان بیچاروں کو جو اڈے پیڈے لگاتے ہیں، جو بیچارے ٹھیرے لگاتے ہیں، جو بیچارے وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، ان کی مزدوری بند ہو جاتی ہے. یہ ایک علاقے کا وزیر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اپنے ملک کا دورہ کرتا ہے، غریبوں کو خوشخبری سنانے آتا ہے، ان کو پیکیج دینے آتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی آنے کی وجہ سے کافی لوگوں کا روزگار بند ہے، دکانیں بند ہیں، بازار بند کرائے گئے ہیں، ریڑیاں بند کرائی گئی ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دل تو بہت دکھا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن کیا کروں، کوئی سننے والا نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ویڈیو دیکھنے والوں کو، یہ میرا پیغام ہے، اگلوں تک پہنچائیں. یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں اس کے پاس بائیں، اس کے ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. غریب کو بھی سنبھالنا ہے، امیر کو بھی سنبھالنا ہے، سیاستدان کو بھی سنبھالنا ہے، ریاستی اداروں کو بھی سنبھالنا ہے، فوج کو بھی سنبھالنا ہے، پولیس کو بھی سنبھالنا ہے، سب کو ہم نے سنبھالنا ہے. یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے. لیکن میری اس آواز کے ساتھ آواز اٹھائیں اور ان کو جرمانے کریں. اگر 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ جرمانہ کر دیں گے نا، پھر یہ احتیاط کریں گے. اتنا بڑا ظلم نہ کریں. کرائے کی ریڑھی ہوتی ہے یار، وہ 500 1000 روپیہ کماتے ہیں. آپ دیکھیں 500 روپیہ 1000 روپیہ آج کے دور میں کیا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر 500 1000 روپیہ ڈاکٹر فیس لیتا ہے. اور وہ جناب یاری ٹیسٹ رپورٹیں اپنی کہاں یہ ادھر مافیا بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی کیس ہو جاتا ہے تو ادھر عدالتوں میں مافیا بیٹھا ہوا ہے، پولیس میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. ہم کدھر جائیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہ جن کے میں نام لیے ہیں، اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، مؤثر کمیٹی کے لوگ ہیں، خدا را تھوڑی نرمی اختیار کریں، ان کو تھوڑا ریلیف دیں، ان کو تھوڑی جگہ دیں. یہ نہ ہو کہ کل کو ان کی جگہ پہ آپ رو رہے ہوں اور آپ کے آنسو صاف کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، میرے بچوں